بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 21 اکتوبر بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن اتحاد کے خلاف ایک درخواست دائر کی گئی تھی جو خارج کر دی گئی ہے۔ اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں اہم کیس کی سماعت تھی جبکہ ایک سینئر جج کو غیر قانونی فیصلے اور اختیارات سے تجاوز کی بنیاد پر ہٹا دیا گیا ہے ہائی کورٹ کی جانب سے، اور اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی بہن علیمہ خان کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اہم سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں علیمہ خان کی FIA انکوائری کی تفصیلی رپورٹ طلب کر لی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس انعام امین منہاس کے روبرو عمران خان کی بہن علیمہ خان کی FIA نوٹسز کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ دوران سماعت عدالت نے استفسار کیا کہ تفصیلی رپورٹ جمع کروانی تھی وہ کہاں ہے، جس پر FIA حکام نے بتایا کہ ابھی انکوائری چل رہی ہے، رپورٹ جمع کروانے سے متعلق نہیں بتایا گیا۔ جسٹس انعام امین منہاس نے ہدایت کی کہ FIA جو انکوائری کر رہی ہے اس کی تفصیلی رپورٹ جمع کروائیں۔ سماعت کے دوران علیمہ خان کی جانب سے ان کا وکلا پیش ہوئے۔ عدالت نے سماعت اگلے ہفتے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ یہ وہ FIA کا کیس ہے جب 26 نومبر احتجاج سے متعلق اور اس سے پہلے اور علیمہ خان اور پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر قیادت ہے ان کے خلاف ایک FIA کی انکوائری شروع کی گئی تھی، تو علیمہ خان نے اس انکوائری کو چیلنج کیا تھا۔ ایک سال گزر گیا ہے، ابھی FIA کی جانب سے اس انکوائری میں آگے کوئی کارروائی تو نہ ہوئی، لیکن علیمہ خان کی درخواست آج سماعت کے لیے مقرر ہو گئی تھی، اس پر سماعت ہوئی اور عدالت نے اگلے ہفتے کے لیے تفتیشی رپورٹ جو ہے، اب تک کیوں تفتیش مکمل نہیں ہوئی اور اب تک کی کیا کارروائی ہے، کیا کارکردگی ہے، وہ رپورٹ عدالت کی جانب سے طلب کر لی گئی ہے۔ وہیں پہ سندھ ہائی کورٹ میں سیشن عدالتوں کے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ نہ کرنے سے متعلق سندھ ہائی کورٹ میں ایک اہم سماعت ہوئی۔ ماتحت عدلیہ کے جو عملہ ہے، ججز کے جو عملہ یا ملازمین ہیں سیشن عدالتوں کے، ان کے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہ کرنے پر حکومت سے جواب طلب کیا ہے سندھ ہائی کورٹ نے۔ سندھ ہائی کورٹ نے سیشن عدالتوں کے ملازمین کی تنخواہوں اور الاؤنسز میں اضافہ نہ کرنے سے متعلق سندھ حکومت اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کی درخواستوں پر فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ ہائی کورٹ میں سیشن عدالتوں کے ملازمین کی تنخواہوں اور الاؤنسز میں اضافہ نہ کرنے سے متعلق سندھ حکومت اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ درخواست گزار وکیل نے موقف دیا کہ عدالت نے ضلعی عدلیہ کے ملازمین کو ہائی کورٹ ملازمین کے مساوی تنخواہیں اور مراعات دینے کا حکم دیا تھا۔ سندھ حکومت آئین کے آرٹیکل 25 کے تحت تمام عدالتی ملازمین سے مساوی سلوک کرنے کی پابند ہے۔ عدالت کے حکم کے باوجود ملازمین کو جوڈیشل الاؤنس فراہم نہیں کیا گیا۔ عدالت نے توہین عدالت کی درخواست پر فریقین سے 2 دسمبر تک کے لیے جواب طلب کر لیا۔ اب 2 دسمبر تک تو جواب ہے نا، اس کے بعد پھر کارروائی کہاں تک جائے گی؟ یہ سندھ ہائی کورٹ میں اپنی ماتحت عدلیہ کے ملازمین کی درخواستیں تھیں، اپنے جو ان کی خدمت گزار ہیں، جو وہاں پر تمام کے تمام جو امور سر انجام دیتے ہیں، تمام انتظامی امور سر انجام دیتے ہیں، وہ ریڈر ہے، وہ اسٹینو ہے، وہ احمد ہے، وہ نیب کورٹ ہے، جو جتنے بھی ملازمین ہوتے ہیں عدالت میں، نائب قاصد ہے یا بیلف ہے، باقی جو کچھ سمننگ والے بھی ہوتے ہیں، پروسیس سرور جن کو کہا جاتا ہے، تو وہ تمام کے تمام لوگ، ان کی درخواستیں تھیں، سیشن عدالت کی ملازمین کی درخواستیں تھیں کہ ہمیں سندھ حکومت کی جانب سے ہمارا حق نہیں دیا جا رہا۔ اس پر سماعت کرتے ہوئے جواب تو طلب کر لیا، فیصلہ پہلے دیا ہوا ہے۔ یہ توہین عدالت کی درخواست تھی۔ توہین عدالت کی درخواست میں آج 21 اکتوبر تھی، نومبر بھی، اور پھر 2 دسمبر کی تاریخ مقرر کی عدالت نے اور سندھ حکومت سے جواب طلب کیا ہے۔ وہیں پہ جو دوسری بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے۔ یہ 2-3 دنوں میں ایک بڑی پیش رفت ہوئی اور 2-3 جماعتیں پہنچیں، 2-3 لوگ پہنچے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان یہ جو نام ہے اس پر ہماری سیاسی جماعت رجسٹرڈ کی جائے۔ آج اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا ہوا تھا۔ چونکہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت ایک بڑا اپوزیشن اتحاد بنانے میں کامیاب ہو چکی ہے اور اس کا نام تحریک تحفظ آئین پاکستان رکھا گیا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف تو ہر صورت جو ہے وہ اس کو جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے وہ پلیٹ فارم ایز اے PTI استعمال ہو رہا ہے۔ اب یہاں ایک درخواست دائر ہوئی جس میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نام سے نئے سیاسی اتحاد کی رجسٹریشن کے معاملے پر دائر درخواست پر الیکشن کمیشن میں سماعت ہوئی۔ درخواست میں مشترکہ انتخابی نشان کی الاٹمنٹ کی بھی استدعا کی گئی۔ سیاسی اتحاد کے لیے تحریک تحفظ آئین پاکستان کا نام حاصل کرنے کے لیے جو مصطفیٰ نواز کھوکھر الیکشن کمیشن پہنچے، انہوں نے اتحاد کا نام کسی اور کو دینے کی مخالفت کی۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر وہاں پہ پہنچے کہ بھئی یہ کون ہے؟ تحریک تحفظ آئین پاکستان ہمارا ہے،
ہم نے ایک جو سیاسی اتحاد بنایا ہوا ہے جو عمران خان کی سربراہی میں، اور اس کو ہیڈ محمود اچکزئی کرتے ہیں، تو وہ ہمارا اتحاد ہے۔ یہ کون ہے جو درخواست لے کے آ گئے ہیں جی کہ تحریک تحفظ عین پاکستان کے نام سے ان کی جماعت رجسٹرڈ کی جائے؟ مصطفیٰ نواز کھوکر پہنچے بھی اور مخالفت بھی کی۔ ممبر بلوچستان شاہ محمد جتوئی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کمیشن نے سماعت کی۔ درخواست میں مشترکہ انتخابی نشان کی الاٹمنٹ کی بھی استدعا کی گئی تھی۔ امن تحریک کے علی شیر، فلاحی تحریک کے فضل امین اور ویلفیئر پارٹی کے محمد فاروق کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی۔ اب جماعتوں کے نام سنیں آپ، وہی جو محب وطن شہری ہیں، یہ وہی والی جماعتیں ہیں، امن تحریک، فلاحی تحریک، ویلفیئر پارٹی۔ وہ کہتے ہیں ہم 3 جماعتیں ہیں، ہمارا اتحاد ہے تحریک تحفظ عین پاکستان کے نام سے۔ ہم ان 3 جماعتوں کا، جنہوں نے تحریک تحفظ عین پاکستان بنایا، 3 سال سے وہ سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں، عمران خان اس کو ریکگنائز کر چکے ہیں، ان کو محمود اچکزئی، عمران خان، پی ٹی آئی، مصطفیٰ نواز کھوکر، محمد زبیر، شاہد خاقان عباسی، ان سب کو سائڈ پہ رکھ دو۔ ہم جو امن پارٹی، فلاحی پارٹی، ویلفیئر پارٹی، ہم جو ہے نا تحریک تحفظ عین پاکستان، ہماری جوائنٹ ایک جماعت، اور ہمیں جوائنٹ انتخابی نشان دیا جائے۔ فضل امان نے موقف اپنایا کہ ہم نے اتحاد کی رجسٹریشن کے لیے کوئی درخواست دی ہے، ہمیں تو الیکشن کمیشن کے نوٹس سے معلوم ہوا، ہم نے کوئی درخواست دائر نہیں کی۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ آج عدالت میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ درخواستیں دائر ہوئیں ان 3 لوگوں کی جانب سے۔ 3 لوگوں، یہ 3 جماعتیں، امن پارٹی، فلاحی پارٹی اور ویلفیئر پارٹی، ان کی جانب سے درخواستیں دائر ہوئیں، اور الیکشن کمیشن نے ان کے اوپر کوگنیزنس لے کے نوٹس بھی جاری کر دیا۔ آج جب سماعت ہوئی تو وہ کہتے ہیں بھئی ہم نے تو درخواستیں دائر ہی نہیں کی، ہمیں تو نہیں پتہ ہمارے نام سے کس نے درخواستیں دائر کی ہیں۔ وہ جیسے عمران، ریاض، عرش شریف اور باقیوں کے خلاف مقدمات ہوتے تھے، اور جب عدالت پوچھتی تھی بھئی مدعی کدھر ہے، اور اگر کوئی مدعی آ بھی جاتا تو وہ کہتا تھا مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کوئی ایف آئی آر درج کروائی ہے۔ فضل امان خان، فضل امین کون ہے؟ وہ فلاحی تحریک کے سربراہ ہیں۔ فضل امین خان نے موقف اپنایا کہ ہم نے اتحاد کی رجسٹریشن کے لیے کبھی کوئی درخواست نہیں دی، ہمیں تو الیکشن کمیشن کے نوٹس سے معلوم ہوا کہ ہم نے کوئی درخواست دائر کی ہوئی ہے۔ تینوں درخواست گزاروں نے درخواست لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ مصطفیٰ نواز کھوکر نے ریکارڈ کی فراہمی کی درخواست دائر کی۔ مصطفیٰ نواز کھوکر نے موقف اپنایا کہ تحریک تحفظ عین پاکستان کے نام سے محمود اچکزئی کی سربراہی میں اتحاد قائم کیا گیا۔ ممبر پنجاب نے کہا ہم نے تو خود سے تو نوٹس جاری نہیں کیا، کسی نے تو درخواست دی ہوگی۔ حکام الیکشن کمیشن نے کہا درخواست ہمارے پاس پاکستان امن تحریک کے لیڈر کے لیٹر ہیڈ پر آئی تھی۔ ممبر پنجاب نے کہا کہ اس درخواست کا فرنزک ہونا چاہیے، آپ اپنے لیگل ایڈوائزر سے مشاورت کریں، اور اگر غلطی سے درخواست دی ہے تو معافی مانگ لیں، اگر آپ نے درخواست دی تھی اور اب ڈر گئے ہیں تو واپس لے لیں ورنہ کارروائی ہوگی۔ مصطفیٰ نواز کھوکر نے درخواست مسترد کرنے کی استدعا کر دی۔ الیکشن کمیشن نے درخواست گزاروں سے تحریری بیانات طلب کیے۔ ممبر بلوچستان نے کہا کہ الیکشن کمیشن مناسب آرڈر جاری کرے گا۔ درخواست گزاروں نے اپنی درخواست واپس لینے کی استدعا کر دی۔ جب مصطفیٰ نواز کھوکر اور پی ٹی آئی کو وکلا چڑھ گیا، انہوں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے، یہ کون ہے؟ وہ ہمارا ہے تحریک تحفظ عین پاکستان، ہم اس موجودہ رجیم کے خلاف ایک سٹرگل کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، ایک ہم نے جوائنٹ ایک پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے اپوزیشن کے لیے، یہ کون ہے؟ جب یہ سارا معاملہ ہوا، ان 3 درخواست گزاروں نے کہا جی ہم نے نہیں درخواستیں دائر کی، مہربانی کریں ہمیں درخواست واپس لے لیں۔ مصطفیٰ نواز کھوکر نے کہا کہ الیکشن کمیشن میں تحریک تحفظ عین کے نام سے سیاسی اتحاد کی رجسٹریشن کی درخواست کی گئی، ہم حیران ہو گئے کہ اتحاد تو پہلے سے موجود ہے، یہ درخواست کس نے دی؟ کمیشن کے سامنے سماعت کے دوران تینوں درخواست گزاروں نے درخواست سے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ سماعت کے دوران ہی اپنی درخواست واپس لینے کے لیے ایک اور درخواست جمع کروا دی۔ موجودہ حالات بتاتے ہیں کہ ملک کو آئین اور قانون کے مطابق نہیں چلایا جا رہا۔ اس کے بعد پھر جب تینوں نے درخواستیں دائر کر دیں، پہلے تو ممبر پنجاب نے کہا کہ اس کا فرنزک کروائیں، بھئی کون ہے، درخواست دائر کس نے کی ہے؟ بعد میں پھر انہوں نے کہا جی کہ چلیں یہ درخواستیں واپس لینا چاہتے ہیں، بصیغہ واپسی خارج کر دیں۔ وہ جو تحریک تحفظ عین پاکستان کا ٹائٹل چھیننے آئے تھے پی ٹی آئی و اتحادیوں سے، ان کے جو وہ کارروائی تھی وہ کالعدم ہو گئی، اور وہ درخواست واپس ہوگی، بصیغہ واپسی خارج شد۔ یہ آج سماعت ہوئی اور پھر مصطفیٰ نواز کھوکر اس وہاں پہ پیش ہوئے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اہم کیس تھا سپر ٹیکس سے متعلق۔ آپ جانتے ہیں کہ جو مقدمہ ہے وہ اب منطقی انجام پر پہنچ گیا ہے، اور آج جو مختلف کمپنیاں ہیں، جو ٹیکس دینے والی کمپنیاں ہیں، ان کی جانب سے آج دلائل مکمل کیے گئے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئینی بینچ میں سپر ٹیکس سے متعلق درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ ٹیکس پیئرز کے وکیل عدنان حیدر نے دلائل مکمل کیے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ 31 دسمبر 2021 کے اختتامی سال پر 2022 ٹیکس کا قانون لاگو ہوگا، آپ کا منافع فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سے نکالا جائے گا۔ عدالت نے ایف بی آر حکام کو روسٹرم پر بلایا۔ عدالت نے ایف بی آر حکام سے استفسار کیا کہ ٹیکس 18 ماہ کی اسٹیٹمنٹ پر لگے گا یا 12 ماہ پر۔ ایف بی آر حکام نے جواب دیا کہ اسپیشل ہو یا ریگولر
ٹیکس 12 ماہ پر ہی لگتا ہے۔ وکیل عدنان حیدر نے موقف اپنایا کہ مجھ پر دسمبر 2021 کی اختتامی اسٹیٹمنٹ پر 2022 کا قانون لاگو ہوگا۔ ایف بی آر مجھ سے 2023 کے قانون کے مطابق ٹیکس لے رہا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارک کیا کہ آپ خود اپنے موقف کو تبدیل کر رہے ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا واضح نہیں کر پا رہے کہ کیسے ٹیکس لگ رہا ہے۔ وکیل عدنان حیدر نے استدلال کیا کہ ایف بی آر استثناء کی بات آئے تو نہیں دیتا، ٹیکس لینے کی بات آئے تو فوراً لے لیتا ہے۔ ہمارا موقف ہے کہ اگر چارج لگانا ہو تو اسی سال کا لگایا جائے اور استثناء بھی دیا جائے۔ سب کیسز کا فیصلہ اسی بینچ نے ہی کرنا ہے تو ٹرائبونل کے کیسز بھی یہ سن لے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارک کیا کہ آئینی بینچ نے ٹیکس سے متعلق تشریح کے کیسز سننے ہیں۔ یہ بینچ 191(1) کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ ایک تو 191(1) پر یہ بینچ بہت مہربان ہے اور پوری جاں فشانی سے عمل درآمد کر ہے۔ وہ جو 191 26ویں ترمیم والا آیا تو انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے وہ ہم تو صرف آئینی تشریح کریں گے اور ہم 191 کے ساتھ جو ہے وہ جو اس سے آگے پیچھے نہیں جا سکتے۔ ایک اور بڑا فیصلہ جو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی جانب سے کیا گیا ہے، یہ قائم مقام چیف جسٹس ہیں سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس ظفر احمد راجپوت، انہوں نے ان کے حکم پر سینئر سول جج و مجسٹریٹ کمبر سید کرم علی شاہ کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ ان کے خلاف مس کنڈکٹ، نااہلی اور اختیارات کے غلط استعمال کے الزامات تھے اور ان کو جو ہے وہ قائم مقام چیف جسٹس کی منظوری کے بعد MIT کہتے ہیں ممبر انسپیکشن ٹیم، حلیم احمد نے یہ حکم نامہ جاری کیا۔ اب یاد رکھیے گا کہ جب بھی کسی جج کے خلاف آپ کو یہ لگتا ہے کہ جج نے آپ کے خلاف کوئی ایسا فیصلہ دیا جو ذاتی اناد کی بنیاد پر ہے یا جج کہیں آپ کو جانبدار لگتا ہے، آپ کے پاس ایویڈنس ہونی چاہیے، بغیر ایویڈنس کے نہیں، آپ کے پاس کوئی ٹھوس ایویڈنس ہو اور اس کی بنیاد پہ آپ ہر ہائی کورٹ میں ایک MIT ہوتی ہے، ممبر انسپیکشن ٹیم، جو ہائی کورٹ کا جج ہی ہوتا ہے۔ آپ درخواست دیتے ہیں، آپ ایویڈنس لگاتے ہیں، آپ کو سنا جاتا ہے اور اس بنیاد پہ کارروائی بھی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے جب کسی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جج صاحب ہیں وہ آئین کے اپنے حلف کی پاسداری نہیں کر رہے تو آپ MIT میں اپلیکیشن دے سکتے ہیں ماتحت عدلیہ کے خلاف، ڈسٹرکٹ سیشن عدالتیں، سول عدالتیں، مجسٹریٹ کی عدالتیں، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف پھر کمپلینٹس جاتی ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں، ماتحت عدلیہ کے خلاف کمپلینٹس جاتی ہیں ممبر انسپیکشن ٹیم MIT کے پاس۔ یہ وہی درخواست تھی اور جو مجسٹریٹ صاحب تھے ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ سید کرم علی شاہ صاحب ان کا نام تھا اور یہ سینئر سول جج تھے اور مجسٹریٹ تھے کمبر کے سندھ کے، اور ان کو جو ہے مس کنڈکٹ، نااہلی اور اختیارات کے غلط استعمال کے الزامات میں عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ یہ آج فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ MIT سندھ ہائی کورٹ کے جو حلیم احمد ہیں انہوں نے حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔